حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مکہ کا دور تھا، نبوت کے ابتدائی دن سے میں محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی قریبی پہاڑیوں پر ہم ایک جگہ ایک قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اللہ کے محبوب پاک نے اور میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، اس کا جسم کمزور، نوجوان لڑکا، بچپنا جا رہا ہے، لڑکپن جا رہا ہے، جوانی آ رہی ہے۔ ہم نے اس نوجوان کو کہا، نوجوان یہ جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ ہم نے عرض کی یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا وہ شخص بچہ آیا، ادب سے محبوب پاک سے ملا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، میرے مالک کی بکریاں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا تو ان بکریوں کے تھنوں میں سے تھوڑا دودھ ہمیں عطا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا، میں امانت دار۔ فرمایا تیرے مالک کو کیسے پتا چلے گا کہ تم نے دودھ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں امانت دار ہوں، مجھے جب سے میرے مالک نے بکریاں دی میں نے آج تک ان بکریوں کے دودھ میں کسی قسم کی کوئی بھی بےایمانی نہیں کی۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا چل پھر ایسا کر ان بکریوں میں وہ بکری دو جو آج تک حاملہ نہ ہوئی ہو، جس کو حمل نہ ٹھہرا ہو، دودھ ہی نہ دیا ہو۔ کہا یا رسول اللہ ایسی بکری ہے؟ فرمایا اس کو لا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بکری لائی گئی، اللہ کے محبوب نے ان کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ تھنوں پر ہاتھ پھیرنا تھا، چشمے زدن کے اندر تھن دودھ سے لبالب ہو کر بھر گئے، اس سے دودھ نکالا گیا، اللہ کے محبوب پاک کو پیش کیا گیا، آپ نے پیا۔ وہ نوجوان لڑکا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو عمل دیکھتا ہوں، میں یہ جو آپ کا معجزہ دیکھتا ہوں، کیا یہ علم اللہ مجھے عطا کر سکتا ہے؟ میرے اندر بھی یہ خاصیت آ سکتی ہے؟ قربان میرے محبوب پاک پر۔ حضرت ابو بکر فرماتے رسول پاک مسکرائے، فرمایا نوجوان میں دیکھ رہا ہوں ان قریب اللہ تعالی جب تو ایمان قبول کر لے گا اللہ تجھے ایسا بنا دے گا، صرف تو علم والا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کو علم سکھانے والا بن جائے۔ وہ نوجوان مسکرایا، فرمایا پھر پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ رسول پاک نے کلمہ پڑھایا، کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ محبوب پاک نے فرمایا ان بکریوں کو دھکیل کر مالک کے پاس چھوڑ، میرے پاس مکہ آ جا۔ آپ اس کو مکہ لے آئے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کون نوجوان ہے؟ حدیث پاک ہے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا عبداللہ ابن مسعود علم کی تھیلیوں میں ایک تھیلی ہے، جو اس کے ساتھ مس ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے۔ اور آپ کو مبارک ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے زیادہ فقہ میں مسائل نقل کیے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کیے۔ وہ ہمارے فقہ کے بھی امام ہیں، وہ ہمارے امام کے امام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ درخت پر چڑھے ہیں، پنڈلیاں کمزور ہیں، جسم نحیف ہے، لکڑیاں توڑنے کے لیے چڑھے۔ صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی۔ محبوب پاک نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر، کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے۔ ازراہ تفنن نہیں، کوئی ہم مذاق نہیں اڑا رہے، ایسے ہی ہنسی نکل گئی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم
یہ بریک دو ٹانگیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں ساری حکمت و دنائی رکھ دے، اللہ اس نوجوان کے وجود کو زیادہ عزت عطا فرمائے۔ یہ تھی غلامی جنہوں نے رسول پاک جیسے محسنین کی خدمت پائی، اور شان کیا ملی کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے فرمایا کدھر ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ فرمایا ہم آپ کو یہاں سے فلاں فلاں علاقوں میں معلم بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر فاروق، قربان رسول پاک کی ذات پر، آپ نے اپنی زندگی میں مجھے بشارت دی تھی، جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ دنیا میں آپ کی خوشخبری بشارت دیتی کہ اے عبداللہ ابن مسعود، ان قریب تمہیں معلم بنا کر بھیجا جائے۔